अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बहजाद है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया। उन्होंने फरमाया कि ए लोगो, तुम सब अल्लाह के बंदे हो और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो। इसीलिए किसी अरबी को अजमी पर या अजमी को अरबी पर कोई फौकियत या फजीलत नहीं हासिल। किसी गोरे को काले पर या काले को गोरे पर कोई बरतरी नहीं है। फौकियत, बरतरी या फजीलत का मयार सिर्फ तकवा और परहेजगारी है। अगर आप इस हदीस को समझने की कोशिश करें तो इसमें बताया जाता है कि तुम सबका मालिक एक है, तुम सब एक अल्लाह के गुलाम हो और तुम सबका वालिद भी एक है। मतलब तुम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो। मतलब हम सब एक फैमिली की तरह। इस हदीस के अंदर ये मैसेज दिया जा रहा है कि मुसलमानों, कभी एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट ना करना, क्योंकि बरतरी का मयार सिर्फ तकवा है, सिर्फ परहेजगारी है और उसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। मुसलमानों पे एक दौर था जब यह अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था कि इस शहर का खलीफा कौन है और एक आम आदमी कौन है। और आज वो दौर है, खास तौर पे इस मुल्क में गरीब के लिए अलहदा निज़ाम है और अमीर के लिए अलहदा निज़ाम। मुल्क की अशराफिया और हुकूमती इदारों के लोगों के लिए अलहदा कानून है और एक आम आदमी के लिए अलहदा निज़ाम। मैं पूरे तजर्बे से ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इदारा नहीं है जहां पे आप रिश्वत या सिफारिश के बगैर अपना काम करवा सके। कोई ऐसा पुलिस स्टेशन या ऐसी अदालत नहीं है जहां पे आप 100% कॉकश्योर हो कि यहां से इंसाफ मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो जाती है या नाइंसाफी हो जाती है, कोई डकैती या वारदात हो जाती है, तो उस सूरत में भी आपको एप्लीकेशन लिखवाने के लिए पहले रिश्वत देनी पड़ती है। पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है, फिर चाहे वो वापडा हो, सुई गैस हो, पानी का महकमा हो, कोई स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो गवर्नमेंट से रिलेटेड, जहां पर सिफारिश या रिश्वत के बगैर काम होता हो। किसी मुल्क के साथ इससे बड़ी नाइंसाफी क्या होगी, या उस मुल्क की रियाया के साथ इससे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन क्या होगी कि एक ही मुल्क में रहने वाले दो लोगों के लिए अलग अलग कानून हो। घिन आती है ऐसे तासुबज़दा और बदबूदार निज़ाम पे। अफसोस होता है इस किस्म की अशराफिया और हुकूमती इदारों पे। और किसी मुल्क की तबाही की सबसे बड़ी वजह एक ही मुल्क में रहने वाले दो लोगों के लिए अलग अलग निज़ाम का होना। किसी मुल्क की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट है, जो हमारे यहाँ पे बढ़ता और फूलता चला जा रहा है। और डिस्क्रिमिनेशन की सबसे बड़ी मिसाल हमें हर गली, मोहल्ले, गांव और शहर में मिलती है, फिरका वारियत की शक्ल में। मैं समझता हूं कि अगर हमारे मुल्क को किसी एक चीज ने सबसे ज्यादा डिवाइड किया है या सबसे ज्यादा तबाह किया है, तो वो फिरका वारियत है। ये अलग अलग फिरके के लोग एक दूसरे को काफिर कहते हैं, एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हकीर समझते हैं, एक दूसरे पर लान तान करते हैं और इल्म इसलिए हासिल करते हैं ताकि एक दूसरे को नीचा जाहिर करवा सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है, कि जिस शख्स ने इस गर्ज से इल्म हासिल किया कि दूसरे पर लान तान कर सके या उसको डिस्क्रिमिनेट कर सके या उसके साथ मुकालमे या मुबाहिसे में जीत सके, तो ऐसे शख्स का ठिकाना जहन्नम है। ये अलग अलग फिरके के लोग एक दूसरे को काफिर कहते हैं और काफिर इनको मुसलमान कहते हैं। वो इनमें फर्क नहीं तलाश करते, ये एक दूसरे में फर्क तलाश करते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे मुआशरे में सबसे ज्यादा जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है वो कास्ट सिस्टम की वजह से है। कास्ट कल्चर जो है वो सदियों से हिंदुइज्म में चला आ रहा है और हमने उनके बहुत सारे दूसरे रस्म और रिवाजों की तरह इस लानत को भी अपने साथ शामिल कर लिया। और ये कास्ट सिस्टम सबसे ज्यादा शादी ब्याह के मामलात में असरअंदाज होता है। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हम जटों में शादी नहीं करते, या हम बट्टों में शादी नहीं करते, या मेरे बाबा को आराई पसंद नहीं है, या आप कुरैशी हैं, हमारे भाइयों का कुरैशियों के साथ मसला चल रहा है, आप बट हैं, हम जट हैं, आप चौधरी हैं, हम खान हैं, या हम म्यों हैं, हम सिर्फ म्यों बरादरी में रिश्ता करते हैं। और फिर ये एक दूसरे को फर्दर डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि ये 2% के लोग, ये कमी कमीन लोग, इनको तो हम घास भी ना डालें, गोया एक दूसरे को जानवर समझते हैं। हम अपनी बेटी की शादी अपनी कास्ट में करने की आड़ में किसी वेले, नशेई, बुरे या आवारा शख्स के साथ करके उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देते हैं, लेकिन अपनी कास्ट से बाहर या अपनी रैंक, सो कॉल्ड रुतबे से बाहर किसी शरीफ आदमी के साथ नहीं करते। हमारे मुल्क में अच्छे रिश्ते ना होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमें अपनी बराबरी का या हमारे नाम जितना मशहूर आदमी या फिर अपनी कास्ट के अंदर रिश्ता चाहिए। मैं कई ऐसी फैमिलीज को जानता हूं जिनकी बेटियों की उम्र 40-40 साल हो गई है और इसी आड़ में वो अपनी बेटियों का रिश्ता नहीं कर सके। इससे बड़ी नाइंसाफी अपनी औलाद के साथ और क्या होगी। हमारे यहाँ लोग शादी करने के लिए 3 चीजें देखते हैं, वो माल देखते हैं, नाम देखते हैं और अपना खानदान देखते हैं।
جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی 1858 نمبر حدیث ہے کہ بیٹیوں کی شادی کے لیے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: اس کی نسل، خوبصورتی، مال اور تقوی، اور تقوی ان چاروں چیزوں میں سے سب سے بہترین ہے۔ اپنے بچوں کے رشتے کرتے وقت یہ لوگ جو ذات، مال اور نام کو دیکھتے ہیں، یہ کیوں نہیں یہ سوچتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے، اللہ تعالیٰ کی پلیسمنٹ ہے؟ اگر ان میں سے وہ شخص جس کا بہت زیادہ نام ہے، اس کا کوئی کرپشن کا کیس نکل آئے تو کہاں گیا اس کا نام؟ اور ان میں سے امیر آدمی کا کوئی کاروباری لاس نکل آئے تو کہاں گیا اس کا مال؟ ڈسکریمنیشن کا یہ پہلو بہت بڑا سوال پیدا کرتا ہے۔ ڈسکریمنیشن کا یہ پہلو سوال پیدا کرتا ہے کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے لکھوا کے لائے تھے کہ آپ ڈی ایچ اے کے گھر میں پیدا ہوں گے، یا آپ سے پوچھا گیا تھا کہ جناب کہاں پہ پیدا ہونا چاہتے ہیں، یا آپ سے دریافت کیا گیا تھا کہ سر چودھریوں کے گھر میں پیدا ہوں گے یا بٹوں کے گھر میں؟ کیا آپ سے کسی نے پرمیشن لی تھی، یا آپ نے اللہ تعالیٰ کو لیٹر لکھا تھا کہ مجھے ڈی ایچ اے کے فلاں فلاں گھر میں پیدا کیا جائے؟ کیا آپ پیدا ہونے سے پہلے جانتے تھے کہ آپ عربی ہوں گے یا اجمی، کالے ہوں گے یا گورے، موٹے ہوں گے یا پتلے، امیر ہوں گے یا غریب؟ اور اگر آپ ایسا نہیں جانتے تھے تو پھر یہ حقارت کیسی، یہ نفرت کیسی، یہ ڈسکریمنیشن کیسی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور یہی امتحان ہے۔ آپ کو شہرت اس لیے دی گئی ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ آپ اس شہرت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں یا نہیں۔ آپ کو مال اس لیے دیا گیا ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں۔ آپ کو عظیم یا بڑے گھر میں اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ آپ چھوٹے گھر والوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ ڈسکریمنیشن کا یہ ایلیمنٹ آہستہ آہستہ ہمیں تکبر کی طرف لے جاتا ہے، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی، ہم یہ حدیث بہت دفعہ سنتے ہیں لیکن ہم اگنور کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ جس شخص میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے کپڑے نہ پہنے، یا آپ کے پاس اچھی سواری نہ ہو، یا آپ بڑے گھر میں نہ رہیں، بلکہ تکبر یہ ہے کہ آپ بڑی سواری میں بیٹھ کر سائیکل والے کو حقارت کی نظر سے دیکھیں۔ تکبر یہ ہے کہ آپ اپنا ٹیبل سجا کر اپنے آفس میں کام کرنے والے شخص کو زمین پہ کھانا کھلائیں۔ تکبر یہ ہے کہ آپ بڑے گھر میں رہ کر چھوٹے گھر میں رہنے والے انسان کو نیچا سمجھیں، حقیر سمجھیں، اس سے نفرت کریں۔ تکبر یہ ہے کہ آپ خود کو بڑی کاسٹ کا یا بڑی ذات کا چودھری سمجھ کر دوسروں کو کمی کمین سمجھیں۔ آپ میں تو یہ طاقت نہ تھی کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا ہو سکتا ہے آپ معذور پیدا ہوتے، ہو سکتا ہے آپ نائجیریا کے کسی گاؤں میں روٹی کے لیے بھٹک رہے ہوتے، ہو سکتا ہے یہ مال آپ کے پاس نہ ہوتا، ہو سکتا ہے جس اولاد کا آپ کو تکبر ہے وہ اولاد ہی آپ کی نہ ہوتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں آیت نمبر 13 میں کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں ڈیفرنٹ ٹرائبس میں اور قبیلوں میں بانٹا، اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ، بلکہ اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، یعنی اس لیے کہ تم ایک نظام قائم کر سکو، بھائی چارہ قائم کر سکو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا تقوی سب سے افضل ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے ہر بنی آدم کو عزت دی ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کی تذلیل کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو ڈسکریمنیٹ کرنے والے، کسی کو حقیر سمجھنے والے، کسی کو ادنا یا بیکار سمجھنے والے؟ جب اللہ ہمیں عزت دے رہا ہے تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم کسی کو بے عزت کریں؟ ہمیں الگ الگ فیملیز میں، الگ الگ ٹرائبز میں، شہروں میں اس لیے نہیں بانٹا گیا کہ ہم تعصب کا شکار ہو جائیں یا ایک دوسرے کو حقیر سمجھیں، بلکہ اس لیے پیدا کیا تاکہ ایک دوسرے کو جان پہچان کر سکے، ایک نظام بنایا جا سکے۔ آپ امیجن کریں ایک ایسی جگہ جہاں پہ سارے شیخ ہوں، یا سبھی کا نام خالد ہو، یا سبھی کالے ہوں، یا سبھی گورے ہوں، کتنی بورنگ ہو جائے گی یہ دنیا۔ اسی لیے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر ذہن نشین کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی پلیسمنٹ ہے، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی پلیسمنٹ کو چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے بہتر نظام نہیں بنا سکتا، اور آپ اور میں اس نظام کا حصہ ہیں، اور ہم ایک ٹیسٹ کے اندر ہیں، ہمیں پرکھا جا رہا ہے کہ کون ہم میں سے بہتر ہے۔ اور اگر کسی شخص کو جج کرنا ہو تو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہی اخلاقیات ہے، سب سے بڑا ایلیمنٹ ہی یہی ہے کہ وہ شخص دوسروں کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے سلوشن کی بات کریں یا ایسا نظام اور معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کریں جس میں ڈسکریمنیشن جیسا ایلیمنٹ نہ ہو، تو there are many ways, there are many elements that can be discussed to end discrimination، جن میں سے 5 میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے فارموسٹ اور پرائمری سلوشن ڈسکریمنیشن کا نماز ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی معاشرے میں ایک بہترین تبدیلی پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ مسجد
امیر اور غریب دونوں کے لیے ہے، مسجد اشرافیہ اور کمزور دونوں کے لیے ہے۔ تو جب یہ دو الگ الگ لوگ ایک ہی جگہ سے وضو کر کے ایک ہی قطار میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو ڈسکریمنیشن ختم ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 725، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو قطاروں کو سیدھا کرو، کندھے سے کندھا ملاؤ اور اپنے پاؤں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑو۔ اب ایسی سچویشن میں کوئی بھی امیر شخص یا کوئی بھی حکومتی ادارے کا نمائندہ یا کوئی بھی اشرافیہ ساتھ کھڑے ہوئے غریب آدمی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم پچھلی قطار میں کھڑے ہو جاؤ کیونکہ تم غریب ہو۔ اور یہ عمل ہم دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں اور مہینے میں 150 مرتبہ، جو ایک واضح تبدیلی کا سبب بنتی ہے۔ اور دوسرا بہترین طریقہ قرآن اور احادیث کے اوپر تدبر ہے، کیونکہ قرآن اور احادیث متعدد جگہوں پر ایکویلٹی کی بات کرتی ہیں، اور جیسے ہی آپ قرآن کو یا احادیث کو ہدایت کی غرض سے پڑھتے ہیں آپ کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس کا بہترین سولوشن ہر اس آرگنائزیشن کو سپورٹ کرنا ہے جو ایکویلٹی کی بات کرتی ہے، جو حقوق کی بات کرتی ہے اور جو انصاف کے لیے اپنی آواز اٹھاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ ہر اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں سوشل میڈیا کے اوپر اور دیگر پلیٹ فارمز کے اوپر جہاں پہ ڈسکریمنیشن کی سمیل آتی ہے، جہاں پہ حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، جہاں پہ کسی سے حق چھینا جاتا ہے، جہاں پہ کسی سے ناانصافی کی جاتی ہے۔ اور 5ویں نمبر پر بہترین طریقہ جو آپ اختیار کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ پہل کریں، اپنے آپ سے شروع کریں۔ You can set a very good example to end discrimination۔ آپ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو اچھے سے ٹریٹ کریں، اخلاقیات کا مظاہرہ کریں، لوگوں کو انصاف دلانے میں مدد کریں، اور یہ چیز آہستہ آہستہ آپ کے بچوں میں شفٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور فردر نسلوں میں پروموٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کا جس میں لوگوں کو حقیر نہ سمجھا جائے، لوگوں کو ذلیل نہ کیا جائے یا لوگوں کو کمتر نہ ٹھہرایا جائے۔ تھینک یو سو مچ۔